حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ شخصیت ہیں، آپ حضرت عباس جو میرے آقا علیہ السلام کے چچا جان ہیں ان کے بیٹے ہیں، اور ان کی جو والدہ ماجدہ ہیں حضرت ام الفضل، وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن تھی۔ یعنی حضرت میمونہ جو محبوب علیہ السلام کی زوجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں یہ جذبہ آیا کہ میں جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں اور رات کو آپ کے معمولات دیکھوں کہ آپ کس طرح رات کو سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میرے سونے کا انداز ایسا تھا کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکیہ مبارک اپنے سر مقدسہ کے نیچے رکھا ہوتا تھا، تکیے کو نواز رہے ہوتے تھے، تو ایک طرف محبوب کا سر ہوتا اور دوسری جگہ میرا سر ہوتا تھا، یعنی اتنا قرب کا جو ہے نا معاملہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات اٹھا، محبوب علیہ السلام کو وضو کروایا، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل شروع کر دیے، میں پیچھے کھڑا ہو گیا، میرے آقا علیہ السلام نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر آگے کیا، پھر میں پیچھے ہو گیا، پھر آگے کیا، پھر پیچھے ہو گیا، پھر جب میرے آقا علیہ السلام نے سلام پھیرا اور فرمایا عبداللہ بن عباس آپ نے اس طرح کیوں کیا؟ فرمایا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تو تجھے ہاتھ سے پکڑ کر آگے کرتا تھا، گویا محبوب کوئی مسئلہ سمجھانا چاہتے تھے، تو آپ پیچھے کیوں ہو جاتے؟ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مائی کا لال ہے جو آپ کے برابر کھڑا ہو سکے۔ یہ ایک ادب تھا، حضور ادب کی وجہ سے میں آپ کے برابر کھڑا نہیں ہوا۔ تو میرے آقا علیہ السلام کو یہ ادا پسند آئی، میرے آقا نے دعا کی اے اللہ عبداللہ بن عباس کو دین کا فقیہ بنا دے۔ اور آپ جانتے ہیں تفسیر ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس نے وہ تفسیر لکھی صحابہ میں، وہ مفسر قرآن ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے دعا دی، وہی عبداللہ بن عباس مفسر بھی اعلیٰ ہیں، محقق بھی اعلیٰ ہیں، مفتی بھی اعلیٰ ہیں، فقیہ بھی اعلیٰ ہیں، اور محبوب نے کیا بتا دیا کہ اگر تم نے تفسیر پڑھنی ہو تو ادب والے مفسر کی تفسیر پڑھو، تم نے فقہ کے مسائل لینے ہوں تو ادب والے فقیہ سے تعلیم حاصل کرو۔ محبوب اس ادب کو دیکھ کر آپ نے دعا دی کہ آج تک عبداللہ بن عباس کا فیضان تفسیر کی صورت میں جاری اور ساری ہے، اہل علم سے بہت استفادہ کرتے ہیں۔